من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب اور آپ یہ گمان بھی نہ کریں کہ اللہ اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا یقیناً اللہ غالب ہے انتقام لینے والا جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور وہ سب لوگ اللہ اکیلے غالب کے سامنے آ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو اس دن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی یہ سب کچھ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ بدلہ دے ہر نفس کو اس کی کمائی کا بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے یہ سارے واقعات جو ہم نے بیان کیے یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے یا یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے
یہ اس لیے اتارا گیا ہے کہ انہیں اس قرآن کے ذریعے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ یقین کر لیں کہ بے شک وہ الہ ہے اکیلا، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یہ آیات کریمہ جن کو میں نے تلاوت کیا اور آسان سا لفظی ترجمہ بھی آپ کو سنایا ہے، یہ سورت ابراہیم کی آخری آیات ہیں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 42 سے لے کے یہاں تک کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو اور آپ کو یاد ہو، سورت ابراہیم کے ابتدائی درس میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ سورت ابراہیم میں اللہ وقائع بیان کریں گے، وقائع سے مراد ان ایام کو یاد دلانا ہے جن ایام میں اللہ کا عذاب کسی قوم پر اترا تھا، جیسے فرعون کا غرق ہونا، قوم لوط کی بستی کا الٹ جانا، ایسے ایام جس میں اللہ کا کوئی عذاب اترا، اور ایسے ایام جن میں اللہ نے کسی قوم پر اپنا انعام کیا، نعمت اتاری۔ مقصد ان واقعات کو بیان کرنے سے یہ ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ یہ واقعات بیان کریں اور
ان کے ذریعے آپ لوگوں کو شرک و کفر کے اندھیروں سے نکال کے اسلام اور توحید کی روشنی میں لائیں۔ انسانوں میں کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو خوشی کی بات سن کے، کوئی خوشخبری سن کے وہ بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی ڈر کو سن کے راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ یہ جو اللہ ڈراوے سناتے ہیں، پہلی قوموں کے واقعات کو ذکر کرتے ہیں۔ حضرت نوح کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا تھا، حضرت لوط کی قوم کی بستی کو ہم نے الٹ دیا تھا، قوم سمود کو ہم نے تیز آندھیوں، قوم عاد کو زلزلوں اور چیخ و چنگھاڑ کے ذریعے ہم نے تباہی کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تو یہ ایسے ڈراوے ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے، اسی دنیا سے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم مان جاؤ، ورنہ جو حشر اس نافرمان قوم کا ہوا تھا، کہیں تمہارا حشر بھی ایسا ہی نہ ہو۔ اور کبھی کبھی اللہ جہنم دکھاتے ہیں، جہنم ہے، وہاں بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس میں پینے کے لیے پیپ ملا پانی ہے، کرتے لباس تارکول لک کے لباس ہیں جسے آگ جلدی چھوتی ہے۔ تو یہ آخرت کے ڈراوے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر تم نے میری بات کو نہ مانا اور ایمان قبول نہ کیا تو تم نے آخر کار میرے پاس آنا ہے، اور ان عذابوں کا تمہیں سامنا کرنا ہوگا۔ تو یہاں سورت ابراہیم کی جو آیت نمبر 42 ہے، اس سے لے کے تقریباً آخری آیت تک اللہ نے اخروی ڈراوا سنا ہے۔ قیامت کا اللہ نے ذکر کیا، پھر جہنم کا اللہ نے ذکر کیا، اور یہ جہنم سے ڈرا کے اللہ لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ تم میرے نبی کی بات کو تسلیم کر لو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، مت خیال کرو کہ اللہ ان ظالموں کے اعمال سے بے خبر ہے، یا مجھے پتہ نہیں کہ یہ ظالم کیا کر رہے ہیں، مجھے ان کی ایک ایک حرکت کا علم ہے۔ اب اس میں بھی ڈراوا ہے، اس لیے کہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے چھپے ہوئے ہو تم، تمہاری ایک ایک حرکت میرے سامنے ہے، اور ہم تمہارے اعمال سے غافل ہو نہیں ہیں۔ ڈھیل کیوں دے رہے ہیں؟ پکڑ کیوں نہیں رہے؟ انما یؤخرہم لیوم، ہم تو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اس دن کے لیے تشخص فیہ الابصار،
جس دن میں لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، جھپکنے کا نام بھی نہیں لیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی آنکھیں. محتعین مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، محتعین دوڑنے والے ہوں گے. دائی کی آواز کی طرف، وہ جو سور پھونکنے والا ہے اس کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اس حالت میں کہ ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، نگاہیں ان کی طرف پلٹیں گی بھی نہیں، نگاہیں جھپکیں گی بھی نہیں، آنکھیں بالکل کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل اڑ رہے ہوں گے جیسے سینے سے باہر نکلتے ہیں. وَأَنذِرِ النَّاسَ، لوگوں کو ڈرا، یوم یأتیہم العذاب، کہ جس دن ان کے پاس عذاب آ گیا نا تو پھر ظالم کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، مولا تھوڑی سی مہلت دے دے، کچھ دن اور دے دے، نجب دعوتک، تو ہم تیری دعوت کو بھی قبول کریں گے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور ہم تیرے رسولوں کی پیروی بھی کریں گے. تھوڑی سی مہلت دے. معلوم ہوتا ہے دنیاوی عذاب کا ذکر ہے، اخروی عذاب میں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ تھوڑی سی مہلت دے دے. معلوم ہوتا ہے دنیاوی عذاب کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب دنیا کا عذاب آیا تو پھر وہ کہنے لگے تھوڑی سی مہلت دے، ہم تیری دعوت کو قبول بھی کریں گے، تیرے نبیوں کی بات بھی مانیں گے. اولم تکونوا اقسمتم، تو جواب میں کہا جائے گا کیا تم قسمیں نہیں اٹھاتے تھے اس سے پہلے، ما لکم من زوال، کہ تم پر کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، تمہاری چودراہٹ اسی طرح قائم رہنی ہے، یہ مال اور یہ دولت اور یہ کوٹھیاں اور یہ اقتدار اور یہ سلطنت اور یہ گدیاں اور یہ خطابتیں اسی طرح قائم رہنی ہیں، ہمیں تو زوال آنا ہی نہیں ہے. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ تم رہتے بھی ان لوگوں کے گھروں میں تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی ان کے گھروں کے قریب سے تم گزرتے رہتے تھے، ان کی بستیوں کو تم دیکھتے رہتے تھے کہ فلاں بستی ہے، یہ تباہی کے گھاٹ اتاری گئی. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تم پر یہ بات واضح تھی، کیف فعلنا بہم، ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے ساری مثالیں تمہیں سمجھانے کے لیے ہم نے بیان بھی کی تھیں اپنے نبیوں کے ذریعے. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، انہوں نے تدبیریں کی نبیوں کے خلاف، یا اسے قریش مکہ کے ساتھ لگا. ان مکے کے کافروں نے تدبیریں کی ہیں، اپنے طور پر تدبیریں، قتل کر دو، وطن سے نکال دو، راستہ روک لو، پتھروں کی بارش کر دو، الزامات کی بارش کر دو. وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور ان کی ساری تدبیریں جو ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ میں ان کو جانتا تھا، ان کو میں دیکھ رہا تھا. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور یقیناً ان کی تدبیریں ایسی تھیں جو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیں. یقیناً انہوں نے بھی یہی معنی کی ہے، جلندری صاحب نے بھی یہی معنی کی. یقیناً ان کی تدبیریں غضب کی تھی، لگتا تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں گے.
اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں تھیں ان کی تدبیریں کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں، یعنی تدبیروں کی کمزوری بیان کرنا مقصود ہے، اتنی پائیدار تدبیریں ان کی دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ تدبیر کی قوت کی طرف بھی اشارہ ہے، بڑی زبردست تدبیریں تھیں، اور تدبیر کی کمزوری کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کی تدبیریں انتہائی کمزور تھیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا، جو رسولوں سے ہم نے وعدے کیے تھے انہیں پکڑیں گے، قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب بھی ہے اور اللہ بدلہ لینے والا بھی۔ پھر اللہ قیامت کا ایک نقشہ پیش کرنے لگے، جس دن بدل دی جائے گی زمین دوسری زمین سے، لگے گا یہ وہ زمین ہی نہیں، پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، ٹیلے ختم ہو جائیں گے، درخت نظر نہیں آئیں گے، ساری زمین ایک چٹیل میدان ہو جائے گی۔ یہ زمین دوسری زمین سے بدل دیں گے، یعنی اس کی صورت ہی بدل دیں گے ہم، نہ کوئی پہاڑ رہے گا، نہ کوئی دریا رہے گا، نہ کوئی سمندر رہے گا، نہ کوئی نہر رہے گی، نہ کوئی چشمہ، نہ ندی، نہ نالا، نہ ٹیلا، نہ موڑ، کچھ بھی نہیں رہے گا، ایک چٹیل میدان ہوگا۔ والسماوات، اور ہم آسمان بدل دیں گے دوسرے آسمانوں سے، نہ سورج رہے گا، نہ چاند رہے گا، نہ ستارے رہیں گے، ہم بدل دیں گے ان کو۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور یہ سارے لوگ سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کے لیے جو اکیلا بھی ہے غالب بھی ہے، ساری کائنات اس کے سامنے آ جائے گی۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، اور تو دیکھے گا مجرموں کو اس دن، مقرنین فی الاسفاد، جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے، جس کا معنی میں نے تار کول کیا، اس کو اپنی زبان میں کہہ لو لوک، یہ جو سڑکوں پہ ڈالی جاتی ہے، اسے آگ بڑی جلدی چھوتی ہے، ان کے کرتے اس لوک کے ہوں گے، گندھک کے ہوں گے، جسے آگ جلتی چھوئے گی۔ وَتَغْشَى وُجُوهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، یہ سب کچھ ہم اس لیے کریں گے تاکہ اللہ بدلہ دے ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے، اچھے عمل کیے اچھا بدلہ دے دیا جائے، برے عمل کیے اس کا برا بدلہ ان کو دے دیا جائے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ ان تمام آیتوں میں کیا بیان ہوا جی؟ ڈراوا، ڈراوا، اور ڈراوے کا تعلق دنیا سے تھا کہ آخرت سے؟ آخرت سے، قیامت سے۔ کچھ کا تعلق دنیا سے میں حصہ، وہ جب کہہ رہے ہیں کہ کچھ مہلت دے دے، کچھ وقت دے دے، ہم تیری بات مانیں گے، تو وہ دنیا سے تعلق ہے۔ زیادہ تر تعلق کس کے ساتھ تھا؟ آخرت کے ساتھ تھا، قیامت کے ساتھ تھا۔ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس آنا ہے، اگر میری بات نہیں مانو گے تو اس عذاب میں تم نے مبتلا ہونا ہے، لہذا اس عذاب سے بچنے کے لیے میرے آخری پیغمبر کی بات کو۔ اب آخری آیت پہ ہم پہنچے، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن جو ہے یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے،
یہ قرآن پیغام ہے سارے لوگوں کے لیے. یہ صرف کتاب برکت نہیں ہے کہ اسے کتاب برکت سمجھا جائے کہ یہ مبارک کتاب ہے. اسے آنکھوں سے لگانا ہے، اسے چومنا ہے، اسے غلافوں میں لپیٹنا ہے، خوشبو میں بسانا ہے، اور پھر اسے سب سے اوپر والے تختے پہ رکھنا ہے. اس کی طرف پیٹھ نہیں کرنی، اس کی طرف پیٹھ نہیں کرنی. اور لوگوں نے سمجھا بھئی یہ پیٹھ نہیں کرنی، یہ پیٹھ نہیں کرنی قرآن کی طرف. کیوں؟ یہ پیٹھ جسم کا حصہ نہیں، جسم کا حصہ نہیں ہے یہ پیٹھ. صحابہ کرام جب میرے نبی کی محفل سے اٹھ کے باہر نکلتے تھے تو کیسے نکلتے تھے؟ چہرہ نبی پاک کی طرف اور پیٹھ پیچھے کر کے نکلتے تھے. تو جب وہ میرے نبی کی محفل سے یوں باہر جاتے تھے، پیٹھ نہیں ہوتی تھی نبی پاک کو، پیٹھ نہیں ہوتی ہے کعبہ کو. جب ہم بیت اللہ سے باہر نکلنے لگتے ہیں تو ہماری پیٹھ بیت اللہ کی طرف نہیں ہوتی، تو اس میں بیت اللہ کی توہین ہو گئی ہے. یا صحابہ جب نبی پاک کی طرف پیٹھ کرتے تھے تو الیاذ باللہ نبی پاک کی توہین ہو رہی تھی. یہ پیٹھ بھی تو جسم کا ہی حصہ ہے. لوگوں نے یہ سمجھا یہ پیٹھ نہیں کرتی، یعنی ظاہری معنی مراد لے لیا، ظاہری معنی مراد کہ قرآن کی طرف پیٹھ نہیں کر. وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک بندے کو لوگ مار رہے تھے اور اس کا جو دوست تھا مار کھانے والے کا، پہلے تو وہ دیکھتا رہا کہ میرے دوست کو مار پڑ رہی ہے. اس نے بھی سوچا بھئی میرا دوست ہے، کوئی میری مدد کرے گا، آگے آئے گا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے دوست کے دونوں ہاتھ پکڑ. وہ بیچارہ جو پہلے کوئی ہاتھ چلا رہا تھا، کوئی مقابلہ کر رہا تھا، وہ بھی رک گیا، پابند ہو گیا. اس نے ہاتھ پکڑ لیے، انہاں چنگا کٹیا. ہاتھ تو اس کے بند گئے تھے، اچھی طرح انہوں نے مرمت کی. بعد میں اس نے پوچھا تو میرا چنگا دوست ہے، بجائے مدد کرن دے کہ میرے ساتھ کوئی تعاون کرتا تھا، الٹا تو نے میرے ہاتھ پکڑ لیے. اس نے کہا دوستی کا حق ادا کیا ہے. اس نے کہا دوستی اسی کا نام ہے. اس نے کہا تو نے فارسی کا شعر نہیں پڑھا؟ دوستاں باشد کہ گیرت دستے دوست در پریشاں حالیو درماندگی. دوست وہ ہوتا ہے جو پریشانی کی حالت میں دوست کے ہاتھ پکڑ لے. یہ ہاتھ پکڑنے کا یہی مطلب تھا جو اس نے سمجھا ہے. ہاتھ پکڑنے کا کیا مطلب تھا؟ مدد کرنا، تعاون کرنا، پریشانی کے وقت اسے کام آنا. اس نے سمجھا ہاتھ پکڑنے سے مراد ہے اس کے ہاتھ پکڑ لو. ہم نے بھی سمجھا قرآن کی طرف پیٹھ. حکم ایک نہیں ماننا، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک پوری زندگی اور زندگی کے اعمال قرآن کے خلاف کرنے. جملہ تھوڑا سا سخت ہو جائے گا لیکن آپ اسے تھوڑا سا برداشت کر لیں. صبح سے شام تک، شام سے صبح تک قرآن کے احکام کو پاؤں کی ٹھوکروں سے اڑانا ہے، نہیں ماننا، کانڈ نہیں کرنا. یہ لوگوں کا حال، یہ لوگوں کی سمجھ. پیٹھ نہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم قرآن کے احکام کو پیٹھ، یہ معنی تھا پیٹھ نہ دینے کا. مانیں گے قرآن کے احکام، ہم مانیں گے. پھر جب بندہ قرآن کے احکام مانے اور قرآن کے احکام پہ عمل کرے اور اپنی پوری زندگی قرآن کے مطابق گزارے تو پھر وہ کہے مولا تیرے قرآن کے احکام کو پیٹھ دینا یہ تو بڑی دور کی بات ہے. مولا ہم نے تو ان کاغذوں کو بھی کبھی پیٹھ نہیں دی جن میں قرآن لکھا ہوا ہے.
پھر مزہ ہے نا. لیکن ان کی طرف پیش نہ کرنا اور حکم ایک نہ ماننا، یہ قرآن کا حکم نہیں ہے پورا تولو. یہ قرآن کا حکم نہیں ہے کہ لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو. نہیں ہے قرآن میں، نہیں کہا قرآن نے کہ لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو، کم نہ تولو، کم نہ ماپو. قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، غیبت نہ کرو، قتل نہ کرو، شراب چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو. یہ سارے احکام ہیں. جھوٹ نہ بولو، کسی پہ بہتان نہ باندھو، کسی کے نام نہ بگاڑو. کسی کا نام بگاڑ کے کوئی نام رکھ دینا منع کیا؟ نہیں، اس طرح نہیں کرنا. نام نہیں بگاڑنا کسی کا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، برادری کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، سائلین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، اپنا مال ان پر خرچ کرو. یہ سب قرآن کے احکام نہیں. ہوں تھوڑے تے گل آئی تے بولتے نہیں ہو. توحید بیان ہو تو بڑے بولتے ہو. یہ قرآن کا حکم نہیں ہے. خیرات کرو. فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان مومنوں کے مالوں میں حق ہے. للسائل، سوال کرنے والے کے لیے، محروم کے لیے حق ہے اس کے مال میں. کہ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے، قرآن نے پہلے پارے میں کہا، آپ سب کو یاد ہے، مما رزقناہم ينفقون. مومن لوگ وہ ہیں جو اپنی دی ہوئی روزی میں سے اللہ کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. یہ قرآن کے احکام ہیں. اور قرآن پر اگر ہمارا ایمان ہے اور ہم اسے اللہ کی آخری کتاب سمجھتے ہیں تو پھر قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کے ہم پابند ہیں. یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے. ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے کیا ہے؟ پیغام ہے. یہ صرف کتاب برکت نہیں ہے کہ اسے صرف مبارک کتاب سمجھ لیا جائے اور اسے صرف بابرکت کتاب سمجھ لیا جائے. یہ کتاب برکت بعد میں ہے، صحیفہ ہدایت. اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، اس نے ہماری رہنمائی کرنی ہے. یہ ابھی رمضان مبارک آئے گا تو قرآن نے روزوں کے احکام بیان نہیں کی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من. یہ نفس وجوب میں تشبیہ ہے نا. یہ نہیں ہے کہ پہلی قوموں پہ بھی 30 دن تھے، رمضان تھا، یہی سحر افطاری تھی. نہیں، نفس وجوب میں تشبیہ دی جا رہی ہے. جس طرح روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض. پھر آگے اللہ نے کہا ڈرو نہیں، ایام معدودات، چند دن ہیں گنتی کے، ڈرو نہیں، چند دن ہیں. پھر آگے ایک اور سہولت دے دی، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر کوئی بیمار ہے یا وہ شرعی مسافر ہے اور سمجھتا ہے کہ روزے رکھنے سے دقت ہوگی تو وقتی طور پہ چھوڑ دے، بعد میں اس کی کیا کر لے. پھر آگے ایک اور سہولت کا ذکر کیا، وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو مشکل سے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. مشکل سے کون؟ بہت بوڑھا آدمی ہے جسے ہم کہتے ہیں شیخ فانی، یا ایسی بیماری ہے کہ صحت پہ آنے کی امید نہیں، ایسی بیماری ہے، تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو صبح و شام کھانا کھلا دے، ہم روزہ رکھنے کا ثواب تیرے اعمال نامے میں لکھ دی. سہولت دی شیخ فانی کو.
سہولت دی ہے بیمار آدمی کو، سہولت دی ہے مسافر آدمی کو، لیکن جب مسافر کو اور بیمار کو سہولت دی نا تو آگے اللہ نے فرمایا مجھ اللہ سے مشورہ مانگو نا، ان تصوموا خیر لکم، یہ کہ تم روزہ رکھ لو یہ تمہارے حق میں۔ جیسے آج کل ہمارے سفر ہیں، ایئر کنڈیشن کاریں ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑی ہیں، اب ایک بندہ لاہور جانا چاہتا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، اس طرح کا کوئی سفر ہو تو اللہ کہتے ہیں تمہیں اجازت تو ہے کہ نہ رکھو بعد میں قضا کر لو، لیکن مجھ اللہ سے مشورہ مانگو نا تو میں اللہ کہتا ہوں روزہ رکھ لو یہ تمہارے حق میں کیا ہے، میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ تو یہ روزوں کے احکام آ رہے ہیں۔ سچی سچی بات کرو، ہم تو زیادہ بازاروں میں نہیں رہتے، آپ بازاروں میں رہنے والے لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں؟ ایک ہے نا کوئی کمزور ہے، بزرگ ہے، ایک نوجوان ہے، 20 سال عمر ہے، 22 سال عمر ہے، 24 سال عمر ہے، وہ 20 گھنٹے بھی نہ کھائے نہ مرتا نہیں، 20 گھنٹے پانی نہ پیے مرتا نہیں ہے، وہ قوت ہے اس کے پاس، طاقت ہے اس کے پاس، جوانی ہے اس کے پاس، وہ بھی روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں، مائل نہیں۔ تو قرآن کے جو احکام ہیں اگر یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے تو پھر اس پیغام کو اور اس کے بیان کردہ احکامات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ پھر اس مہینے کو ذکر کیا، وہ جو کہا نا چند دن گنتی کے ہیں، تو آگے کیا کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ چند دن گنتی کے کون سے ہیں؟ رمضان کے ہیں وہ دن۔ اور اس رمضان کو بھی جو عظمت ملی ہے نا ہمارے قرآن کی وجہ سے ملی ہے کہ ہم نے اس مہینے میں کیا اتارا تھا؟ قرآن اتارا۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن پیغام ہے لوگوں کے لیے۔ میرے آقا کو کیا حکم دیا جی اللہ نے؟ فذکر بالقرآن، نصیحت کر لوگوں کو، کس کے ذریعے؟ یہ ہے کتاب نصیحت والی، یہ ہے نصیحت والی کتاب۔ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، جس دل میں انابت ہے نا، اس کا دل منیب ہے، ایسے لوگوں کو نصیحت کر بالقرآن، کس کے ذریعے؟ وجاہد بہ جہادا کبیرا، یہاں کیا معنی ہے جہاد کا؟ کوشش کر، محنت کر، بہی بالقرآن، وجاہد بہ جہادا کبیرا، میرے پیغمبر اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کر، محنت کر، اور اس قرآن کے احکام لوگوں تک۔ یہ قرآن پیغام ہے لوگوں کے لیے۔ کتنے لوگ اس طرف توجہ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ قرآن کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں؟ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم قرآن سے کتنے دور ہٹتے چلے گئے ہیں۔ وہ جو کسی نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، فارسی دیتے جواب ہی کوئی، گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو مسلمان جینا چاہتا ہے تو قرآن کے علاوہ تو نہیں جی سکتا ہے۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر مسلمان زندہ رہنا چاہتے ہو تو پھر قرآن کے ذریعے زندہ رہنا ہے۔ قرآن ہی نصیحت والی کتاب ہے،
یہی رب کا پیغام ہے، ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ۔ اسے کیوں اتارا گیا؟ تاکہ ان لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے آگاہ کیا جائے کہ اگر ہمارے احکام نہیں مانو گے ہم دنیا میں پکڑ لیں گے، ہمارے احکام نہیں مانو گے ہمارے پاس آؤ گے قیامت کے دن، وہاں ہم تم سے دو دو ہاتھ کریں گے۔ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے۔ وَلِيَعْلَمُوا، یہ قرآن، اس لفظ کو ذرا غور سے سنیں گے جی، یہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں انما ہوا الہ واحد، کہ بے شک وہ اللہ الہ ہے اکیلا، الہ ہے اکیلا۔ یاد ہے آپ میں سے کسی کو شیخ عبداللہ کی وہ بات، شیخ عبداللہ کی وہ بات کہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے اس شیخ عبداللہ کو میں بیان کروں گا، میں بیان کروں تو ذرا ہاں بس آپ سنیں، سامع بنے سامع۔ شیخ عبداللہ کو جو حضرت صاحب کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا، ہندو مذہب چھوڑا، ہندو مذہب چھوڑ کے 14 سال کی عمر میں مولانا حسین علی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا، اور مولانا حسین نے اس کا نام رکھا عبداللہ، پھر وہ بعد میں مشہور ہوا شیخ عبداللہ۔ کیا بات حضرت صاحب نے اسے بتائی، لطفی آ گئی۔ حضرت صاحب نے اسے کہا شیخ عبداللہ تن میں ایک گل دساں؟ جی دسو۔ تو فرمایا شیخ عبداللہ، اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندا راوی نہ مقیندہ توحید تے یہ، جب اللہ اس سورت کو ختم کرنے پہ آتے ہیں تو ختم کس مسئلے پہ آ کے کرتے ہیں؟ سورت ابراہیم میں کیا بیان ہوا تھا؟ وقائع، تخویفات، ڈراوے، بشارتیں، دنیا میں پکڑ لیں گے، خوشخبریاں کچھ سنائی، قیامت کے احوال کا ذکر کیا، نہیں مانو گے تو میرے پاس آنا ہے، قیامت کے یہ عذاب تیار ہیں تمہارے لیے۔ اور جب سورت کو اللہ ختم کرنے پہ آئے ہیں تو ختم کس مسئلے پہ آ کے کیے؟ وَلِيَعْلَمُوا، ہم نے قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ وہ لوگ جان لیں انما ہوا الہ واحد، کہ بے شک وہ اللہ الہ ہے اکیلا۔ اسی کو سورت ہود میں پیچھے ذکر کیا، ہم پڑھ چکے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، پھر یہ بات بھی سنو، اسے کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ من لدن حکیم خبیر، اس کی آیتیں محکم کیوں نہ ہوں، اس کا بھیجنے والا جو حکیم ہے، اس کا بھیجنے والا جو خبیر ہے۔ اتنی تمہید ماننے کے بعد اللہ نے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، میں اس قرآن میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف میری عبادت، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو۔ یہ سورت ہود کو شروع کیا اللہ نے۔ کیسی کتاب ہے، شکر ہے اللہ نے قرآن بھی بھیجا تھا، ورنہ تو خدا کی قسم مولویاں کس سے کہانیاں سنا کے ساڈا بیڑا غرق کر دیا، ہمارا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ کس سے کہانیاں، روایتیں، موضوع روایتیں، فلاں بزرگ کو خواب آیا تھا، فلاں بزرگ کو خواب آیا تھا، فلاں بزرگ کی کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے، مولا شکر ہے تو نے قرآن بھیجا، پھر تیرا شکر ہے تو نے قرآن کی سمجھ عطا کی، تیرا کتنا شکر ہم کریں ادا۔
ہمارے جسم پہ اگنے والا ایک ایک بال اسے زبان مل جائے، مولا ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ تو نے ہمیں قرآن کا خادم بنا دیا۔ ہم سے تو قرآن کی خدمت لے رہا ہے، ہمیں تو نے قرآن کا خادم بنایا ہے۔ سورت ہود کو شروع کیا نا اسی مسئلے سے شروع کیا، اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کوئی غائبانہ پکارے سننے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی سجدوں کے اور نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے۔ پھر درمیان میں اللہ نے نبیوں کے واقعات بیان کیے، حضرت نوح نے یہی کہا تھا، حضرت ہود نے یہی کہا تھا، حضرت صالح نے یہی کہا تھا، حضرت شعیب نے یہی کہا تھا، حضرت لوط نے یہی کہا تھا، حضرت موسیٰ نے یہی، اللہ نبیوں کے واقعات بیان کرتے آئے سورۃ ہود میں۔ جب آخری آیت پہ پہنچے نا پھر اللہ نے ایک دفعہ دہرایا، للہ غیب السماوات والارض وَإِلَيَّ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں میں جانتا ہوں، سارے معاملات میری طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ عالم الغیب میں ہوں، مختار کل میں ہوں۔ یہ دو صفتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَاعْبُدْهُ، پس عبادت کر اسی کی۔ شروع کیا اللہ تعبدو الا اللہ، اور جب سورت کو ختم کیا پھر فرمایا فَاعْبُدْهُ، عبادت کر تو صرف اسی کی عبادت کر۔ اس کے بعد جب سورت یوسف کو لائے، اس کے بعد جب سورت یوسف کو لائے فرمایا سارے نبیوں نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا، میرے یوسف نے تو جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا۔ پھر اس کو جب اللہ نے ذکر کیا، حضرت یوسف تبلیغ کر رہے ہیں ان دو قیدیوں کے سامنے، ان دو قیدیوں کے سامنے جو خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے، تو بڑا محسن ہے، نیک آدمی ہے، سن خواب آئے نے، تو تعبیر بتا۔ حضرت یوسف کو سننے والے دو بندے جیل میں میسر آئے، موقع ملا، حضرت یوسف نے کہا خواب کی تعبیر کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا، پہلے مجھ سے مسئلہ توحید سنو۔ پیغمبر نے راستہ نکالا توحید بیان کرنے کا، پیغمبر نے وہ آج ہو گئے، پیغمبر نے توحید بیان کرنے کا راستہ نکالا، ان کی سطح کے مطابق بات کی۔ ارباب متفرقون، ان کے وہ نوکر تھے نا، ایک باورچی تھا، ایک ساقی تھا۔ ارباب متفرقون، کیا مختلف مالک اور مختلف رب بہتر ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ اکیلا؟ آگے کہا ان الحکم الا للہ، حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ ہمارا اس اللہ نے حکم دیا ہے اللہ تعبدو الا ایاہ، کہ عبادت کرو تو صرف اسی کی۔ وہ جو سورت ہود میں بات کو شروع کیا، پھر سورت یوسف میں حضرت یوسف کی زبان سے وہی بات دہرائی، اور جب سورت یوسف کو ختم کرنے لگے اللہ نے فرمایا میرے آخری پیغمبر کل، آپ بھی کہیں ہاذہ سبیلی، میرا رستہ بھی یہی ہے جو حضرت نوح کا ہے، میرا رستہ بھی یہی ہے جو حضرت ہود کا تھا، میرا رستہ بھی یہی ہے جو حضرت صالح کا تھا، میرا رستہ بھی یہی ہے جو حضرت ابراہیم کا تھا، میرا رستہ بھی یہی ہے جو حضرت یوسف کا تھا۔ کیا رستہ ہے؟ ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں کس کی طرف؟ اللہ کو تو وہ مانتے تھے، مشرکین مکہ مانتے تھے، اللہ کے تو وہ قائل تھے، تو کیا میں نے ادعو الی اللہ، اے الہ توحید اللہ، میں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہوں۔ میری دعوت یہ ہے کہ عبادت و پکار کے لائق اگر کوئی ہستی اور ذات ہے تو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ وَلِيَعْلَمُوا، ہم نے قرآن اس لیے اتارا
تاکہ وہ جان لیں انما ہوا الہم. یہ قرآن کا مرکزی مقام ہے جی. میں نے کئی مرتبہ آپ کو سمجھایا قرآن کا دعویٰ، قرآن کا محور اور قرآن کا موضوع وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ قرآن کا مرکزی مقام ہے، یہ قرآن کا دعویٰ ہے. کیا؟ الہکم الہ واحد. اس کو بار بار جگہ جگہ اللہ اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں، پھر اسے عقلی دلائل سے ثابت کرتے ہیں، پھر اس پر اللہ نقلی دلائل دیتے ہیں، پھر اللہ ڈراوے سناتے ہیں، پھر اللہ بشارتیں سناتے ہیں. پھر اس مسئلے کا جو داعی ہوتا ہے اللہ اسے تسلیاں دینے لگ جاتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے بکواس سن کے تیرا سینہ تنگ ہوتا ہوگا. کون تسلی دے رہا ہے؟ اس لفظوں پہ تھوڑا سا غور کریں. ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں. مولانا حسین علی پنجابی میں مانا کرتے ہیں اساں ڈاڈھا جاننے ہاں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ اساں ڈاڈھا جاننے ہاں انہاں دیاں گلاں سن کے تیرا سینہ تنگ ہوندا ہو سی. یہ جب کہتے ہیں شاعر ہے، کذاب ہے، مجنون ہے، فلاں لوہار سے پڑھ کے آ جاتا ہے، اساطیر الاولین ہے، یہ جو بکواس کرتے ہیں نا، ان کے بکواس سن کے آپ کا سینہ کیا ہوتا ہے؟ تنگ ہوتا ہے. ہم اچھی طرح اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا جو داعی ہوتا ہے، اس مسئلے کو جو بیان کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اس کو قرآن میں کیا دیتے ہیں؟ تسلیاں دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں. ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، حوصلہ کرو، آخری کامیابی تمہاری. وَلِيَعْلَمُوا یہ قرآن اس لیے اتارا گیا تاکہ وہ جان لیں کہ وہی معبود ہے اکیلا. وَلِيَذَّكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے. تو معلوم ہوا قرآن ایسی کتاب ہے جس سے لوگوں نے کیا حاصل کرنی ہے؟ نصیحت حاصل کرنی ہے. قرآن ہی کے ذریعے لوگوں نے نصیحت حاصل کرنی ہے.